بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید، تورات اور دیگر مذہبی کتابوں میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شمار ان پیغمبروں میں ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیا۔ ان کا مشن اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینا اور شرک و بدعات سے بچانا تھا۔ ان کا یہ واقعہ نہ صرف ایمان اور توحید کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ ان لوگوں کے انجام کو بھی بیان کرتا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو جھٹلایا اور حق کی مخالفت کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی اور اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا اور انہیں حکم دیا کہ اپنی قوم کو توحید کی طرف بلائیں اور شرک سے منع کریں۔ آپ نے اپنی قوم کو بڑے صبر و تحمل کے ساتھ اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ آپ نے 9.5 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی، لیکن بہت کم لوگ ان کی بات ماننے پر راضی ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت کو مسترد کر دیا اور ان کا مذاق اڑایا۔ قوم کے سرداروں اور بڑے لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر طرح طرح کے الزامات لگائے اور کہا کہ وہ ایک عام آدمی ہیں اور ان کے پاس کوئی خاص نشانی یا معجزہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے نہ صرف آپ کی دعوت کا انکار کیا بلکہ ان کے پیروکاروں کو بہت تکلیف پہنچائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر ممکن طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، دن رات تبلیغ کی، کھلے عام اور خفیہ طور پر نصیحتیں کی، لیکن قوم اپنی گمراہی پر قائم رہی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہدایت کی طرف نہ پلٹی اور انکار پر بضد رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ اب ان لوگوں پر عذاب نازل ہوگا اور ان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی کشتی بنائیں جس میں وہ اور ان کے ماننے والے محفوظ رہ سکیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانا شروع کی۔ قوم کے لوگوں نے آپ کا اور کشتی کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ تو صحرا میں کشتی بنا رہے ہیں، پانی کہاں سے آئے گا؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں مشغول رہے۔ جب کشتی مکمل ہو گئی تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک نر اور ایک مادہ کشتی میں لے لیں اور اپنے ایمان والے پیروکاروں کو بھی ساتھ لے لیں۔ جب سب لوگ اور جانور کشتی میں سوار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے پانی کے چشمے پھوٹنے کا حکم دیا اور آسمان سے بارش برسنے لگی۔ پانی اتنا بڑا کہ زمین کا ہر حصہ پانی میں ڈوب گیا اور ایک عظیم سیلاب طوفان آیا۔ اس طوفان نے ان تمام لوگوں کو غرق کر دیا جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلا رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا جو کافر تھا اور کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو طوفان کے دوران کشتی میں آنے کی دعوت دی اور کہا کہ آ جا، کشتی میں سوار ہو جا، یہ پانی تجھے ڈبو دے گا۔ لیکن اس نے جواب دیا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی، لیکن وہ اپنے انکار پر قائم رہا اور طوفان میں ڈوب گیا۔ کئی دنوں کے بعد اللہ کے حکم سے پانی تھم گیا اور کشتی ایک پہاڑ جو قرآن میں جودی پہاڑ کہا گیا ہے پر جا کر ٹھہر گئی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھی کشتی سے اترے اور نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو زمین پر آباد کیا اور فرمایا کہ ان کے بعد نسلیں پیدا ہوں گی۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ مختلف صورتوں میں بیان کیا گیا ہے، ان میں سورہ نوح، سورہ ہود، سورۃ المومنون اور سورۃ القمر شامل ہیں۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے انجام کو ایک عبرت کے طور پر پیش کیا گیا ہے تاکہ لوگ سبق حاصل کریں اور اللہ کی نافرمانی سے باز رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں صبر، استقامت اور اللہ کے وعدوں پر یقین کی تعلیم دیتا ہے۔
یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب انسان حق کی راہ پر ہو تو اسے مشکلات اور مذاق کا سامنا ضرور ہوتا ہے، لیکن آخر کامیابی انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو اللہ کے دین پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اس کی رضا کے لیے کوشش کرتے ہیں۔